بسم الله الرحمن الرحيم. عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک چھوٹی سی حدیث پاک پڑھی گئی ہے. اسی حدیث پاک کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں بتائی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچے. یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے. اور اس حدیث کو نقل کرنے والے، بیان کرنے والے بہت ہی مشہور صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث میں دو باتیں بتائی گئی. اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں ہم لوگ آئے تو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا جو ہے دار الامتحان. یہ دنیا کیا ہے؟ دار الامتحان. یہاں امتحان دینے کے لیے ہے. اس لیے نہیں آئے کہ کھائے پیے سوئیں موج اڑائیں مستی کریں. اس لیے نہیں اس دنیا میں. اس دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہمیں امتحان دینا ہے اور ہمارا امتحان لیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے گا اس دنیا میں، جانچے گا، پرکھے گا کہ کون کیسا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں جو کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اور ہمیشہ کی جنت کا فیصلہ ہوگا. اور جو اس امتحان میں ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو اس لیے یہ امتحان گاہ ہے. یہ کیا ہے؟ امتحان گاہ. ہاں، کئی عالم جو ہے کئی طرح کے ہیں. ایک عالم تو ہے کہ ہماری روح کہیں تھی، عالم ارواح. عالم ارواح اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آرام، انتظار گاہ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انتظار گاہ. کیونکہ وہاں سے کیا کر رہے تھے؟ ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمارا نمبر آئے گا تو دنیا میں جائیں گے. پھر یہاں اس دنیا میں ہم پہنچ گئے. تو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے. یہاں ہمیں کیا کرنا ہے؟ امتحان دینا ہے. اور اس کے بعد جو مرنے کے بعد جو دنیا آئے گی، آخرت والی دنیا، وہاں پر کیا ہے؟ وہ ہے آرام گاہ. وہاں آرام ہی آرام کرنا ہے. یہ امتحان گاہ. امتحان گاہ میں کوئی آرام نہیں کرتا. چنانچہ بہت سارے بچے اسٹوڈنٹ سب پڑھتے رہتے ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، جہاں بھی پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے گا جب ان کا امتحان ایگزام کا زمانہ آتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ٹیسٹ میں اور ایگزام ہال میں جا کر کے وہ کیا نہیں کرتے ہیں؟ آرام نہیں شروع کر دیتے. وہاں اگر آرام کریں گے تو فیل ہو جائے گا. جو بھی آرام کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، ایک محدود ٹائم ہوتا ہے. 2 گھنٹے 4 گھنٹے ایک متعین وقت ہوتا ہے. اتنے دیر میں اگر آپ نے امتحان لکھ دیا، صحیح لکھا ہو چاہے غلط لکھا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ نے جیسا بھی لکھا، نہیں لکھا تو بھی 4 گھنٹے کے بعد آپ کو وہاں سے نکال دیا جائے. اور اس کے بعد آگے آپ کے پاس ہونے کا یا فیل ہونے کا فیصلہ ہو. ایسے ہی اس دنیا میں آپ کو جو بھیجا گیا ایک ٹائم دیا گیا ہے اور اتنے ہی ٹائم آپ کو یہاں رہنا ہے. اب چاہے آپ امتحان میں فیل ہوں، پاس ہوں، لکھیں نہ لکھیں، کریں نہ کریں کچھ، یہاں سے آپ کو نکال دیا جائے گا. جیسے اس امتحان حال سے، ایگزام حال سے باہر کر دیا جاتا ہے ٹائم ہوتے ہی. اور آپ چاہے کتنے نہیں، اب میں لکھوں گا، اب میں یہ کروں گا، تو کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا. ایسے ہی اس دنیا میں بھی کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا. جو ٹائم آپ کو دے دیا گیا ہے اسی ٹائم میں آپ کو سب کچھ کرنا ہے. اسی ٹائم میں سب کچھ کرنا ہے. تو یہ امتحان گاہ ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے. اور اس امتحان گاہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو 8 طرح کے حالات سے آزماتا ہے اور ان کا امتحان لیتا ہے. 8 طرح کے حالات بندوں کو پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے 8 طریقے سے. نمبر 1 حالات کیسے کیسے اس کے اوپر آتے ہیں؟ 8 طرح کے حالات آتے ہیں. نمبر 1 عزت، نمبر 2 ذلت، نمبر 1 عزت اور نمبر 2 ذلت، نمبر 3 صحت تندرستی اور نمبر 4 بیماری، نمبر 5 نفع اور نمبر 6 نقصان، نمبر 7 خوشی اور نمبر 8 غمی. تو اس دنیا میں ہر بندہ ہر وقت انہی میں سے کسی نہ کسی حال میں رہتا ہے. کسی نہ کسی حالت میں وہ ضرور رہتا ہے. یا تو عزت کی حالت میں رہے گا اور یا پھر ذلت کی حالت میں رہے گا. کوئی بھی بندہ دنیا کا کوئی بھی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر، جو بھی اس دنیا میں آ گیا، جو بھی بندہ، جو بھی انسان، تو اسے ان میں سے کسی نہ کسی حالت میں ہر وقت رہنا ہی ہے. اب یا تو وہ عزت کی حالت میں رہے گا اور یا پھر کیا رہے گا؟ ذلت کی حالت میں رہے گا.
دوسرا یہ کہ یا تو وہ صحت اور تندرستی کی حالت میں رہے گا یا پھر بیماری کی حالت میں رہے گا، یا تو وہ نفع کی حالت میں رہے گا یا پھر نقصان کی حالت میں رہے گا، اور یا پھر کیا، یا تو خوشی کی حالت میں رہے گا یا پھر غمی کی حالت میں رہے گا، کسی نہ کسی ایک حالت میں رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 8 حالات کے ذریعے ایک اپنے بندے کو، ہر بندے کو کیا کرتا ہے، آزماتا ہے اور اس کا امتحان لیتا ہے۔ اب یہ سارے حالات جو ہیں ان کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں اور تقسیم کریں تو دو طرح کے حالات بنتے ہیں، عزت اور ذلت 2 ہو گئے، اسی طریقے سے صحت اور بیماری یہ 2 ہو گئے، اسی طریقے سے نفع اور نقصان تو یہ 2 ہو گئے، اسی طریقے سے خوشی اور غمی تو یہ 2 ہو گئے۔ اب ان کو اگر ہم دیکھیں تو ایک اچھی حالت ہے اور ایک بری حالت۔ عزت جو ہے وہ اچھی حالت ہے اور ذلت جو ہے وہ کیا ہے، بری حالت ہے۔ صحت اور تندرستی جو ہے وہ اچھی حالت ہے اور بیماری جو ہے وہ کیا ہے، بری حالت ہے۔ اسی طریقے سے نفع جو ہے وہ اچھی حالت ہے اور نقصان جو ہے وہ کیا ہے، بری حالت ہے۔ خوشی جو ہے وہ کیا، اچھی حالت ہے، اور غمی جو ہے وہ کیا ہے، بری حالت ہے۔ تو 2 طرح کے حالات بن گئے، اچھے حالات سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور برے حالات سے بھی آزماتا ہے۔ کبھی اچھے حالات دے دیتا ہے، کبھی عزت کی حالت دے دیتا ہے، کبھی ذلت کی حالت دے دیتا ہے، کبھی صحت اور تندرستی کی حالت دیتا ہے، کبھی بیماری کی حالت دیتا ہے، کبھی نفع کی حالت دیتا ہے، کبھی نقصان کی حالت دیتا ہے، کبھی خوشی کی حالت دیتا ہے، کبھی غمی کی حالت دیتا ہے۔ تو یا تو اچھے حال میں بندہ رہتا ہے یا پھر کیا ہے، برے حال میں رہتا ہے، انہی میں سے کسی نہ کسی ایک حال میں وہ رہتا ہے۔ اگر اچھی حالت میں رہتا ہے تو اب اس کا امتحان کیا ہے، اچھی حالت ہے تو کیا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عزت کی حالت میں رکھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت اور تندرستی کی حالت میں رکھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کیا ہے، نفع کی حالت میں رکھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خوشی کی حالت میں رکھا۔ اور اگر بری حالت آ گئی ہے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر صبر کرنا ہے۔ بری حالت آ جائے تو کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو اگر ذلت کی حالت آ جائے تو شکوہ شکایت نہیں کہ اللہ ہی کے خلاف بولنا شروع کر دیا کہ میں ہی ملا تھا۔ بہت سارے لوگ الٹے سیدھے جملے بولنے شروع کر دیتے جس کی وجہ سے ان کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، پھر بیوی ہوتی ہے لیکن زنا کر رہے ہوتے، کیوں نکاح ٹوٹ گیا، ایمان ختم ہو گیا اس کی وجہ سے۔ تو اس لیے آدمی کو اپنے زبان پہ بہت کنٹرول رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو چاہا بول دیا۔ آپ ایمان والے ہیں، ایک ایک کلمے کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس کا حساب ہوگا، اور ایک ایک کلمے پر آپ کی ایک ایک بات پر آپ کے حکم لگے گا۔ آپ کی ایک ہی بات، ایک ہی کلمہ آپ کو جنت میں بھی لے جا سکتا ہے اور ایک ہی کلمہ آپ کو کبھی کیا کر سکتا ہے، جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے بات کو بہت ہی ناپ تول کے بولنا چاہیے، اپنی زبان پہ ہمیشہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جیسے آج کل 2 دوست ہوتے ہیں، نوجوان لڑکے سب گلی محلے میں دیکھیں گے، وہ کیا کرتے ہیں، ماں کو گالی دے کے دوست کو کیا کرتے ہیں کہ تیری ماں کا، تیری بہن کا گالی دیتے ہیں۔ یہ دوستی ہوئی؟ یہ کیسی دوستی کہ ماں کو گالی دی جائے اور بہن کو گالی دی جائے؟ یہ کہاں کی دوستی ہوئی؟ یہ تو دشمن بھی یہ کام نہیں کرتا۔ اگر دشمن بھی ماں کو گالی دینا تو غصے میں آ جاتا ہے آدمی، اگر دشمن بھی بہن کی گالی دینا تو غصے میں آ جاتا ہے آدمی، اور دونوں دوست ایک دوسرے کو ماں کی گالی بھی دے رہے ہوتے ہیں اور بہن کی گالی بھی دے رہے ہیں۔ عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور یہاں ماں کی گالی دی جا رہی ہے، اور خوشی خوشی کے ساتھ وہ بھی تو خوش ہو رہا ہے، وہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ بڑھیا، اچھا میرا بہت بڑھیا پکا تو جگری دوست ہے۔ یہ جگری دوست ہے، یہ تو شیطان ہے۔ یہ شیطان ہے، دوست بنانے کے قابل نہیں جو ماں کو گالی دے، جو کیا کرے، ماں کو گالی دے، بہن کی گالی دے۔ ایسے آدمی کو تو جوتے سے مارنا چاہیے، نہ کہ دوست اس کو بنائے۔ خیر، تو انسان کو اپنے زبان پہ ہمیشہ کیا کرنا چاہیے، کنٹرول رکھنا چاہیے۔ تو اچھی حالت آئے گی یا پھر کیا آئے گی، بری حالت آئے گی۔ اگر اچھی حالت آئے تو کیا کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اور بری حالت آئے تو کیا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے اور ہمیں 2 پیپر دیے، ایک شکر کا پیپر اور ایک کیا ہے، صبر کا پیپر۔ شکر کے پیپر میں بھی پاس ہونا ہے اور صبر کے پیپر میں بھی کیا ہونا ہے، پاس ہونا ہے۔ اگر فیل ہو گئے ایک پیپر میں تو پھر ہمارے لیے، اگر ہم فیل ہوئے ہیں، اگر ایسا فیل ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں، تو ہمیشہ والی جہنم ہو جائے گی، ورنہ پھر جہنم میں جا کر کے پھر سزا بھگتنا پڑے گا، تب جا کر کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے آدمی پر جو بھی حالت ہے، جو بھی حالت ہے، جیسی بھی حالت ہے، یا تو وہ شکر والے پیپر میں ہوگا یا صبر والے پیپر میں ہوگا، جس پیپر میں بھی ہو ہر پیپر کو پاس کرنا چاہیے، ہر پیپر کو کیا کرنا چاہیے، پاس کرنا چاہیے۔ جو حدیث میں سنا رہا تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، کہ مسلمان کا معاملہ اور اس کا ہر کام بھی بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کے جتنے بھی امور اور معاملات اور کام ہے، جتنا بھی امر ہے، سب اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، خیر ہی خیر، اس کے اندر اچھائی ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے اس کے لیے۔ ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، ایسا صرف ایمان والے ہی کے لیے
کیوں؟ اس لیے کہ ان اصابت سرا، اگر اسے کوئی خوشی اور اچھی والی خوش کرنے والی بات پیش آ جاتی ہے تو شکر کیا کرنے لگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے. فکان خیر اللہ، تو کیا اس کے لیے اچھا ہوگی، کیونکہ شکر گزار بندہ بن گیا تو جنت ہے اس کے لیے. اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور اگر مصیبت پریشانی آفت بلا اگر کوئی آ گئی ہے تو پھر کیا صبر کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو جس طرح سے بھی شکر کرے تو بھی اجر لے رہا ہے، صبر کرے تو بھی اجر لے رہا ہے. گویا کہ دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، گویا کہ کیا ہے، دونوں ہاتھ میں کیا ہے، لڈو ہے. مزے ہی مزے، ایسا صرف ایمان والے کے لیے. ورنہ جو کافر ہوتے ہیں جب اچھے حالات آتے ہیں تو اکڑ جاتے ہیں، اور کیا ہے برے حالات آتے ہیں تو بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں اور خودکشی بھی کر لیتے ہیں. بہت سارے کیا کر لیتے ہیں، برے حالات آنے پہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں. لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ برے حالات آتے ہیں تو صبر کرتا ہے، اور صبر پر اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بے حساب اجر دے. کیا کرے گا، بے حساب. تو جب اچھے حالات آتے تو شکر کا ثواب لیتا ہے، اور جب برے حالات آتے تو صبر کا ثواب لیتا ہے. اس طرح دونوں حالات میں اس کے لیے کیا ہے، بھلائی بھلائی اور بہتری بہتری ہے. اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندہ بھی بنائے اور صبر کرنے والا بندہ بھی بنائے. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کی بخشش کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کی مغفرت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے جنت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کو جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ حشر کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں پریشانیوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی بیماری سے حفاظت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں محض اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں اپنا صبر اور شکر کرنے والا بندہ بنا، اے اللہ صبر اور شکر کرنے والا بندہ بنا، اے اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم